اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے اسلام میں حیا کی اہمیت۔ حیا انسان کی فطری صفت ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ حیادار ہوگا اتنا ہی وہ اپنے معاشرے میں باوقار سمجھا جائے گا، اس لیے کہ حیا ایک خاص حالت کا نام ہے جو انسان کے دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تنفر اور انکباس پیدا کرتی ہے۔ شریعت اسلامی میں اس صفت کو نمایاں مقام حاصل ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی نہایت تاکید فرمائی ہے۔ اس سلسلے کی چند احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یاتی الا بخیر وفی روایتی الحیاء خیر کلہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حیا کا نتیجہ صرف خیر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہی ہے۔ حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کی خاص عادت ہوتی ہے اور اسلام کی عادت حیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الآخر۔ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے انبیاء کے کلام سے لوگوں نے یہ جملہ بھی پایا ہے کہ اگر تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، یعنی کوئی چیز تجھ کو برائی سے روکنے والی نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کا عام ترین شعبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان یعنی اہل ایمان جنت میں ہیں، اور بے حیائی بدی میں سے ہے، اور بدی والے جہنمی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی جب بھی کسی میں ہوگی تو اسے عیبدار ہی بنائے گی، اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے مزین اور خوبصورت ہی کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے، پس جب اس سے حیا نکل جاتی ہے تو وہ خود بغض رکھنے والا اور دوسروں کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بغیض و مبغوض ہو جاتا ہے تو اس سے امانت نکل جاتی ہے۔ جب اس سے امانت نکل جاتی ہے تو وہ خائن اور لوگوں کی نظر میں بددیانت ہو جاتا ہے۔ جب وہ خائن اور بددیانت ہو جاتا ہے تو اس میں سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے۔ جب اس سے رحمت نکلتی ہے تو وہ لاعن و ملعون ہو جاتا ہے۔ پس جب لاعن اور ملعون ہوتا ہے تو اس سے اسلام کا پھندہ عہد نکل جاتا ہے۔ الغرض برائیوں سے حیا اور شرم نہ صرف عام لوگوں بلکہ شریعت کے نزدیک بھی نہایت پسندیدہ عادت ہے جو ہر مومن میں پوری طرح پائی جانی چاہیے۔ مسلمان اگر اس صفت سے محروم ہو تو وہ کبھی کامل طور پر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب حیا کا مستحق کون ہے؟ ویسے تو ہر انسان اپنے اندر کچھ نہ کچھ حیا اور شرم کا مادہ رکھتا ہے، یعنی وہ دوسرے انسانوں کے سامنے عموماً بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا، اور کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ اسی طرح اپنی بے عزتی کے خیال سے بہت سے لوگ برسر عام برائی سے بچے رہتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کا داعیہ انسانوں سے شرم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس سے دنیا میں بچاؤ کی بہت سی شکلیں موجود ہیں۔
مثلا ستر کھولنا ایسا عمل ہے جو لوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، لیکن خلوت اور تنہائی میں یہ عمل حیا اور مروت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا وغیرہ۔ مگر اسلامی شریعت میں حیا سے مراد محض انسانوں سے حیا نہیں، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس اللہ علیم و خبیر سے شرم کرنے کی تلقین کرتا ہے، جو ظاہر و پوشیدہ، حاضر و غائب ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو فعل بھی ہو اس کی نظر میں برا ہو، اسے کسی بھی حال میں ہرگز نہ کیا جائے، اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اس کا پابند بنایا جائے کہ ان سے کسی بھی ایسے کام کا صدور نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے شرمانے کے تقاضے کے خلاف ہو۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو واضح ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اتنی شرم کرو جتنی اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ سے شرم تو کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ مراد نہیں، بلکہ جو شخص اللہ سے شرمانے کے حق کو ادا کرے گا تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے۔ اول یہ کہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جس کو سر نے جمع کیا، اور دوسرے یہ کہ پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جو پیٹ سے لگی ہوئی ہے، اور تیسری یہ کہ موت اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے، اور خلاصہ یہ کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے، پس جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرے گا۔ اس واضح حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اللہ سے حیا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے محض زبانی دعوے کافی نہیں، بلکہ اپنے جسم و روح اور خواہشات کو اطاعت خداوندی کے رنگ میں رنگنا اور ہر حالت میں اللہ کی بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لازم ہے۔ اللہ سے حیا کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا جذبہ کیسے پیدا کیا جائے، اس کے متعلق علماء عارفین کے درج ذیل اقوال انتہائی چشم کشا اور مفید ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنے سے جو درمیانی حالت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام حیا ہے۔ حضرت ذو النون مصری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو چیز انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ انعامات خداوندی کی معرفت اور اس کے مقابلے میں ان پر جو شکر گزاری واجب ہے اس کو کوتاہی کا احساس ہے، اس لیے کہ جس طرح اللہ کی عظمت بے حد و حساب ہے اسی طرح اس کے شکر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ محمد بن فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیا اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اولاً تم اپنے محسن کے احسانات کی طرف نظر کرو، پھر یہ غور کرو کہ ان احسانات کے بدولت تم اپنے محسن کے ساتھ کیسی زیادتیاں کر رکھی ہیں۔ جب تم ان دونوں باتوں کا استحضار کرنے لگو گے تو تمہیں انشاءاللہ حیا کی صفت سے سرفراز کیا جائے گا۔ ان اقوال کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اولاً اللہ تعالیٰ کے ان انمول اور بے حساب نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو ہم پر ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا کیا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اس استحضار سے خود بخود ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہرگز مناسب نہیں جس سے ہمارے عظیم محسن کو ناگواری ہوتی ہو اور اس کی نعمتوں کی ناقدری لازم آتی ہو۔ اسی احساس کا نام حیا ہے جو مومن کی عام ترین امتیازی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو صفت حیا سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا